الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ بقرہ میں ہم آیت نمبر 180 کو آج پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور طریقہ کار یہ ہے کہ جو گرامر ہم نے پڑھی، اس گرامر کے ریفرنس سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس آیت میں اس گرامر کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی میں ہم اس کا کچھ ترجمہ اور کچھ آ، تشریح، مناسب سی تشریح جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آ، اسی طریقہ کار سے ہم ہر ویک تقریباً 2-3 آیات جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم کچھ سلیکٹڈ سورہ جو ہیں وہ بھی مکمل کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ ارادہ ہے کہ سورہ بقرہ کو اس طرح چلایا جائے۔ آیت نمبر 180 ہم شروع کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی تاخیر آج اس لیے ہوئی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ بھی زیادہ جوائن نہیں کر سکے، لیکن ابھی 8 پارٹیسپینٹس، 11 ہو گئے ہیں پارٹیسپینٹس، سو آئی تھنک اٹ از اوکے، وی کین اسٹارٹ ناؤ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ کتبہ، کتبہ کا ورڈ پہلے بھی آیا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرض کر دیا گیا۔ پیسو وائس ہے، پیسو وائس ہے، مجہول فعل ہے، فرض کر دیا گیا۔ اچھا، اب پیسو وائس ذہن میں آ گیا، تو اب ہمیں اس جملے میں آ، ایک اور چیز، ایک اور ٹرم بھی نظر آئے گی، جس کو ہم فائل نہیں کہیں گے بلکہ نائب فائل، نائب فائل کہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ فائل جو ہے نارمل فعل میں، عام فعل میں، فعل یا جملے میں ملتا ہے، لیکن جب مجہول فعل ہو تو پھر اس میں فائل نہیں ہوتا، اس میں پھر نائب فائل تلاش کرتے ہیں۔ اور نائب فائل اور فائل جو ہے، جس طرح فائل حالت رفع میں ہوتا ہے، نائب فائل بھی حالت رفع میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، اچھا چلیں آگے چلتے ہیں، اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں۔ کتب علیکم، تم سب پر فرض کر دیا گیا۔ اچھا، اب کیا فرض کیا گیا ابھی پتہ نہیں۔ کتب علیکم، تم سب پر فرض کر دیا گیا۔ اذا حضر احدکم الموت، جب حضرہ، حضرہ کیا ہے؟ وہ حاضر ہوا، یہی ہے نا؟ حضرہ وہ حاضر ہوا، اردو میں بھی وہی ورڈ استعمال ہوتا ہے اس کے مطلب کے لیے۔ حضرہ وہ حاضر ہوا، یعنی وہ آیا۔ احدکم، تم میں سے کسی کے پاس، تم میں سے کسی ایک کے پاس، احدکم تم میں سے کسی ایک کے پاس، الموت موت، یعنی جب تم میں سے کسی ایک کی موت آ جائے۔ اذا حضر احدکم الموت، جب آ جائے موت تم میں سے کسی کی۔ اچھا، اب ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ ہم نے جو ٹرانسلیشن کی ہے، الحمد جی، اب ہم اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھ لیجئے کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہم نے کی ہے، اس میں ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کیسے تلاش کیے اور کس طرح ارینج کیے۔ ہزارہ فعل ہو گیا، فاعل اور مفعول کون سے ہیں؟ کون حاضر ہوا اور کس پر حاضر ہوا؟ کون آیا اور کس پر آیا؟ الموت فائل ہے الموت فاعل ہے، اس لیے کہ حالت رفع میں ہے، جی، تو اور آخر کم قم مفعول ہے۔
अहादा मफूल है, अहादा। अहादा कुम जो अहद। है ये तो मिला के बन गया मुरक्कब इजाफी, तुम में से एक। हम्म, अहादा कुम, हम्म। ठीक है ना। तो अहादा ज़मायर जो तो है मबनी ये आप, होती है ना सर? जी जी ज़मायर है तो मबनी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो ज़मायर मबनी है। तो अहादा आप देख रहे हैं, अहादा तब्दील हो गया। जो मुजाफ होगा ना, तब्दीली तो उसमें नजर आएगी। तो मुजाफ में तब्दीली हमें नजर आ रही है ना। अहादा हालत नसब में आ गया ना, ठीक है? तो हालत रफा में अलमौत और हालत नसब में अहादा। तुम में से किसी पर हाजारा हाजिर हो जाए, आ जाए, क्या आ जाए? अलमौत। थोड़ी सी तरतीब भी ज़हन में रखिएगा। फाइल और मफूल जुमले में ज़रूरी नहीं है कि इसी तरतीब से आए। हमें पता है कि कभी फाइल और मफूल आगे पीछे भी होते हैं, इसलिए हम उनको उनकी तरतीब से नहीं ढूंढते, बल्कि हम उनको उनकी हालत से ढूंढते हैं। तो इस जुमले में भी हमने फाइल और मफूल को उनकी हालत से तलाश किया, उनकी पोजीशन से तलाश नहीं किया। सर फाइल होता है ना काम करने वाला। जी जी अलमऊ तो कैसे फाइल बनता है? पोजीशन के हिसाब से ठीक है, रफा हालत में है तो हमने इसको फाइल कह दिया। नॉर्मली तो हम जी। कहते हैं ना जी वो आया, वो जो है इसमें वो फाइल है। यहाँ हाँ तो जी। हाजरा अहदकुमुल मौतु, जी तो जी जी मौत जी। अल मौतु कैसे फाइल बन अब देखिए गया ना, हालत को हाजारा छोड़ जो के? है ना, जी। अच्छा फेल जो है ना, पहले तो आप ये देखें फेल के अंदर भी फाइल होता है। हाँ जी अगर बिल्कुल। यहाँ पे अल मौतू ना लिखा होता तो फिर फाइल क्या हाजरा होता? में तो वो हजारा में हुआ, हुआ हुआ इसके वो। अंदर मौजूद था, जी वो फाइल होता। जी जी। फिर हमने पढ़ा कि अगर फेल के साथ फाइल ना लिखा हो तो फिर तो हम उसके अंदर फाइल तलाश करेंगे, जैसे इसमें हुआ मौजूद है। जी। लेकिन अगर फेल के साथ फाइल लिखा हो तो फिर उसके अंदर हम फाइल तलाश नहीं करेंगे, बल्कि वो जो हालत रफा में इसम मौजूद होगा वो फाइल होगा, जैसा यानी कि इसकी इस यही केस में। कंडीशन है फिर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हालत रफा में चूंकि अल मौत लिखा है, इसलिए हम्म। अल मौत ही है वो जो आ रहा है। जो आने वाला है वो कौन है? वो मौत है। हजारल मौत, मौत आई। या उर्दू में हम चूंकि उसे मुअन्नस ट्रांसलेट करते हैं, अरबी में हम्म। मुजक्कर वर्ड। तो हजारल मौत, मौत आई। किस पर मौत आई? मुजक्कर वर्ड है? जी अरबी में तो मुजक्कर है ना। किस पर आई? किस पर आई मौत? अहदक। अहादा, तुम में से एक पर। हम्म। तुम में से एक पर, ठीक है। अब वो तुम में से एक जो है वो किस हालत में नजर आ रहा है? अखदा उस नस्ब में, और कुम चूंकि हालत नसब मबनी है में। तो वो भी नस्ब में ही होगा। हाँ नहीं, देखिए कुम जो है ना, उसकी हालत नहीं चेंज होगी। मुरक्कब इजाफी में, अच्छा मुरक्कब मुरक्कब, अखदक। हाँ मुरक्कब इजाफी में क्या होगा? मुरक्कब इजाफी में मुजाफ जो है वो तो हालत तब्दील करता है, मुजाफ अलैह तब्दील नहीं करता। तो और वैसे भी जब आपके ऐसे जमायर जो हैं जो मबनी होते हैं ना सारे, तो उनमें तो हम्म। तब्दीली वैसे ही नजर भी नहीं आती। जी बिल्कुल। लेकिन हमें मुजाफ इलैह में तब्दीली ढूंढनी भी नहीं है, तब्दीली जो आएगी वो आएगी मुजाफ में। हम्म। अच्छा, तो कुतिब अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, तुम पर फर्ज कर दिया गया जब आए तुम में से किसी पर मौत। अच्छा, फर्ज क्या किया गया? अभी इसकी बात नहीं हुई। हम्म। जब आए तुम में से किसी पर मौत, इन तरह का, अगर उसने छोड़ा, तारा का, उर्दू में तरका का वर्ड भी इस्तेमाल होता है ना, हम्म। और अरबी में ये तारा का फेल है। तारा का उसने छोड़ा, उसने छोड़ा, क्या छोड़ा? खैरा। खैर कहते हैं माल को, खैरा। खैरा नेकी का भी वर्ड है ना इसके लिए, नेकी। जी और खैरुन माल, खैरुन। हाँ माल, माल भी
यही लफ्ज जो है माल के लिए भी किफायत करता है। तो खैरा माल, अगर उसने छोड़ा माल, अभी तक ये बात नहीं पता चली कि फर्ज क्या किया गया, कुतिबा क्या हुआ। अभी समझ लीजिए कि कुतिबा की एक्सप्लेनेशन नहीं आई, अभी सिर्फ आ रही है ये कंडीशन एक तरह से कि ये किस पर फर्ज हुई, कब फर्ज हुई, जब मौत आ जाए और उसने माल छोड़ा हो तो कुतिबा फर्ज कर दी गई, अलैकुम तुम पर। मैं दोबारा उसे पढ़ रहा हूँ। अब आगे आइए, निल वसीयतुल, वसिया, वसीयत फर्ज कर दी गई। क्या फर्ज कर दिया गया? वसीयत फर्ज कर दी गई। वसीयत। अच्छा, अब ये वसीयत जो है किसके लिए फर्ज कर दी गई? अल वसीयतु। अभी कैसे पता चला कि ये वसीयत फर्ज कर दी गई है? एक तो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, और हम्म, दूसरा जो चीज फर्ज कर दी गई है, कुतिबा, वसीयत। चूंकि मजहूल है, तो इसका नायब फाइल जो है वो हालत रफा में होगा। अल वसीयतु हालत रफा में है, तो ये गोया दो। के कुतिबा का नायब फाइल है। तो जो फर्ज की गई चीज है वो क्या है? अल वसीयतु, वसीयत फर्ज कर दी गई। वसीयत किसके हक में? लिल वालिदैन, लाम ज़ेर ली, हरफ जर। तो अब ये वालदेन के हालत लिए। हालत जर वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन ये भी हालत जर में है, अकरब। इसलिए कि वा लग गया, हरफ हम्म, अतफ। तो कराबतदारों के लिए, बिल मारूफ, बाज़ेर भी एक दफा फिर हरफ जर है, हालत जर में आ गया अल। हक्कन अलल मुत्तकीन, हक, हक लाजिम के मानों में आया है। हक्कन लाजिम है, अलल मुत्तकीन, मुत्तकीन पर, लाजिम है अलल मुत्तकीन। अलल मुत्तकीन क्या है? अलल मुत्तकीन देखिएगा एक दफा फिर, जार मजरूर, हरूफ जर है और जी, और अलमुत्तकीन जर, जर में जार मजरूर हो गया, बिल्कुल मजरूर। ठीक है। जार मजरूर, मुरक्कब जारी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, अब ये हक्कन क्या है? हक्कन, इसम। हक्कन इसम है ना है जी। इसम, इसम है, लेकिन ये हालत नसब में आ रहा है। नसब में है। बिल हालत मारूफ। नसब, हक्कन। ये कंडीशन वाज़े कर रहा है, वसीयत। अल वसीयतु लिल वालिदैन। जी, ये जो पीछे जुमला चल रहा था ना, कुतिबा, हम्म, कुतिबा चल रहा है ना, जी जी आ, और कुतिबा का नाइब फाइल अल वसीयतु है ना। जी। हक्कन अलल मुत्तकीन, हक्कन अलल मुत्तकीन, ये हक्कन जो है ना, ये गोया इसी जुमले के अंदर मफूल की हालत में आ रहा मफूल है। फिर बन के आ रहा तो है। मफूल, मफूल मुत्तलिक कहते हैं, मफूल मुत्तलिक। अच्छा, एक हमें सिटिंग करनी है इंशाल्लाह। मफूल हमने पढ़ा है बहुत, लेकिन कुछ ग्रामर के अंदर मफूल की टाइप्स भी डिफाइन कर दी गई हैं। अगरचे हम पढ़ने में वो सब पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने उनकी टर्म्स जो हैं, उन वो नहीं टर्म्स पता। के हवाले से अभी उनको याद नहीं किया। तो ऐसा हो सकता है कि ग्रामर की किसी किताब में हमें कोई ऐसी टर्म नजर आए मफूल के हवाले से, जो हम कहें कि हमने मफूल भी ही तो पढ़ा है, लेकिन ये और ये समझ भी आ रही है कि ये मफूल ही है, लेकिन ये जो टाइप या जो इसके लिए टर्म इस्तेमाल की गई ये हमने नहीं पढ़ी। तो एक असाइनमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, मफूल की जो टाइप्स हैं
उन टाइप्स के ऊपर अगर आप सब में से कोई एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कि उन टाइप्स को समराइज करके सबके साथ शेयर कर, और अगर उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर सकें, वो किसी जिस जगह से आप नोट करेंगे, जिस भी किताब से नोट करेंगे, वहीं से आपको उनकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, वो जरा सबके साथ एक शेयर कर लें। अ, एक तरीका तो ये है कि आप सब लोग कर लें, दूसरा ये है कि कोई एक साहब ये जिम्मेदारी लेके और उसके बाद उसको ग्रुप के ऊपर शेयर कर लें, ताकि बाकी सब लोग भी उसे रेफर कर लें। मुश्किल नहीं होगी वो, लेकिन ये कि एक जगह पे चूंकि हमारे पास रेफरेंस बन जाएगा, जितनी उसकी टाइप्स हैं वो सब नजर आ जाएंगी, उनकी टर्म्स, उनके नाम याद आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे। तो अगली दफा हम कोशिश करेंगे कि उनके नाम भी मेंशन करें जब वो इस्तेमाल हो, ताकि वो भी याद रहना शुरू करें। अगरचे उससे मानी में फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन जरा हम ग्रामेटिकली जो इस्तेलाहात इस्तेमाल होती हैं उनको गोया कि उनको भी हम समझना शुरू कर देंगे, किसी जगह पे आएंगी तो मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। सर, मफूल के लिए आपने क्या वर्ड बोला इसका? मुतल्लका मफूल? मफूल मुत्तलिक, ये मफूल मुतलक। जी, तो ये मफूल की टाइप्स जो हैं, तो मफूल भी ही एक टाइप है। ये टाइप्स जो हैं इनके ऊपर रिसर्च करनी है, आप में से किसी एक ने जिम्मेदारी लेके, तो ये अगले वीक से पहले काइंडली शेयर करना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि नेक्स्ट वीक हमारी क्लास नहीं हो सकेगी, मुझे एक जगह पे ट्रेवल करना है, तो नेक्स्ट वीक की ब्रेक आ जाएगी, और उससे अगले वीक में इंशाल्लाह क्लास इसी टाइम पे होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, हक्कन अलल मुत्तकीन, हक है मुत्तकीन पर, वो या लाजिम है मुत्तकीन पर। अब आइए जरा थोड़ी सी इस आयत की मतलब के ऊपर, जब मौत आ रही हो, मौत आ जाए, मौत का वक्त आ जाए, तो वसीयत की जाए वालदैन के लिए, अकरबीन के लिए, मारूफ तरीके पर। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब अभी वरासत के कवानीन, वरासत के मुतल्लिक अहकाम जो हैं वो नाजिल नहीं हुए थे। जब वरासत के मुतल्लिक अहकाम नाजिल हो गए, तो फिर ये हुक्म मनसूख के दर्जे में आ गया। वरासत के अहकाम नाजिल होने से पहले, चूंकि ये चीज डिफाइन नहीं की गई थी, क्लियर नहीं की गई थी, इसलिए ये जिसका माल था उस पर छोड़ दिया गया। हाँ, उसको ये कह दिया गया कि तुम वसीयत कर जाओ, ये किसके लिए कितना छोड़ के जा रहे हो। फर्ज कर दिया गया उसके ऊपर, कुतिबा, कि तुमने लाजिमन ये करना है। और किसके लिए? वालदैन के लिए और अकरबीन के लिए, कराबतदारों के लिए। और मारूफ तरीका जो वहाँ की प्रिवेलेंट, जो मारूफ तरीका है उसके मुताबिक, ताकि वो वाइडली एक्सेप्टेबल हो। लेकिन फिर वरासत के कवानीन आए और उसमें अल्लाह ताला ने खुद से मुकर्रर कर दिया कि वालदैन और अकरबीन में किस किस के क्या क्या हिस्से होंगे। अब किसी के पास उसको डिवाइड करने की गुंजाइश नहीं है। अब कोई उसको खुद से नहीं कर सकता कि ये इसके और ये इसका मेरे मरने के बाद, ऐसा नहीं। अपनी जिंदगी के अंदर तो गिफ्ट कर सकता है कुछ, और उसमें भी हुक्म ये है कि अपनी औलाद में जब आप कोई चीज तकसीम कर रहे हो तो इंसाफ के साथ करें। लेकिन जिंदगी के बाद ऐसी वसीयत लिख के जाना कि जिंदगी के बाद मेरा ये वाला माल मेरे फलां कराबतदार के लिए है, या फलां फॉर एग्जांपल ये रफाही इदारे के लिए है, ये ममनू है हो गया वरासत के कवानीन आने के बाद। क्या इसमें एक्सेप्शन भी है? जी हाँ, इसमें एक तिहाई माल जो है, वन थर्ड माल जो है उस पे वसीयत की जा सकती है। टू थर्ड जो है वो वरासत के कवानीन के तहत लाजिमन तकसीम होगा। ज्यादा से ज्यादा वन थर्ड के बारे में वसीयत की जा सकती है। तो ये है वरासत के कवानीन आने के बाद। अब जो जो इस वक्त
گویا کہ ہم فالو کرتے ہیں، وہ وراثت کے قوانین جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ یہ جو آیت تھی یہ اس سے پہلے کی تھی، اور اب یہ حکم جو ہے یہ گویا کہ منسوخ ہو گیا جو اس آیت کے آنے کے بعد، ان آیات کے آنے کے بعد۔ اچھا جی، اب آئیے آیت نمبر 181۔ فَمَن بَدَّلَهُ، پس جو یا جس نے بدلہ بدل دیا اس کو، یعنی وصیت کو، بدلہ بدل دیا، بعد ما سمع، اس کے بعد کہ جو سامعہ اس نے سنا اس کو، یعنی جس نے وصیت کو سننے کے بعد بدل دیا، فَإِنَّمَا، تو پھر محض، اسمہ، اسم کہتے ہیں گناہ کو، اس کا گناہ یعنی اس تبدیلی کا گناہ، علی الذین یبدلون، ان پر ہے جو بدلتے ہیں۔ تبدیل کرتے ہیں اسے، جو بدلتے ہیں اسے، جنہوں نے اس کو تبدیل کر دیا تو اب تبدیلی کا گناہ ان کے اوپر ہے جنہوں نے اس کو بدل تبدیل کے کیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی جو وصیت کی گئی تھی اللہ نے اس کو سنا تھا، اللہ جانتا ہے اسے، اور اللہ کے علم میں ہے کیا وصیت کی گئی تھی اور کیسے تبدیل کر دی گئی۔ تو یہ آیت جو ہے بڑی سمپل ہے، اس میں الفاظ بھی نئے نہیں ہیں، بہت ہی سادہ۔ فَمَن بَدَّلَهُ، جس نے تبدیل کیا اس کو، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ جو اس نے سنا، فَإِنَّمَا اسمہ، پس اس کا اسم، اس کا گناہ، محض علی الذین، ان پر ہے جو یبدلون، تبدیل کرتے ہیں اسے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ دیکھیے انا والا جملہ آ گیا، سادہ جملہ تھا اللہ سمیع علیم، مبتدا اور خبر والا۔ سمیع اور علیم کیا ہے؟ سمیع اور علیم ہے ان کی یہ، خبر، جی، یہ خبر بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ مرکب توصیفی بھی ہیں۔ مرکب توصیفی ہوئی۔ جی، جب انا آ گیا تو انا کی وجہ سے مبتدا حالت نصب میں چلا گیا اور بن گیا انا کا اسم، یعنی لفظ اللہ جو ہے وہ انا کا اسم بن گیا۔ اور سمیعون اور علیم کیا ہیں؟ یہ گویا کہ خبر ہیں، انا کی خبر، یہ حالت رفع میں ہی رہے، مبتدا حالت نصب میں چلا گیا اور خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہی رہی۔ انا یہ کرتا ہے، اور انا و اخواتها، انا کی بہنیں اگر وہ بھی آئیں، یعنی وہ الفاظ جو اس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جو انا کی فیملی ہے، تو وہ بھی ایسا ہی ایکٹ کرتے ہیں جملے پہ۔ اچھا جی، آیت نمبر 182۔ فمن خافا، تو جس نے خوف محسوس کھایا، کیا، فمن خافا، جس نے خوف محسوس کیا، خوف کھایا، مم موسن، موسن کہتے ہیں وصیت کرنے والے کو، وصیت کرنے والا، اس میں فائل ہے یہ، مم موسن، وصیت کرنے والے کے بارے میں یا سے، کیسا خوف؟ جنفن، جنفن، جنفن ہے باعث ہونا، باعث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی کی طرف داری کرنا، زیادتی، ہاں، یعنی عدل سے کام نہ زیادتی لینا، کر دینا، جی۔ کسی کی طرف باعث ہونا۔
تو جو وصیت کرنے والے کے بارے میں بائسڈ ہونے کا خوف محسوس کرے کہ اس نے باعث ہو کے کچھ کیا ہے، وصیت کی ہے، او یا اثمن یا گناہ کا خوف محسوس کرے، یعنی گویا کہ اس نے آ، کسی ٹھیک طریقے سے، ایسے طریقے سے تقسیم نہیں کی جو جائز ہو، گناہ کا باعث بن رہی ہو، جو یہ محسوس کرے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر بس اصلحہ، اس نے صلح. صلح کروا دی، یعنی اس نے سیٹل کروا دیا بینہم، ان کے درمیان، یعنی جو گریوڈ پارٹیز تھیں ان کے درمیان اس نے سیٹل کروا دیا، فلا اثم علی، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے شخص پر اب آ، ایسے شخص پہ کوئی گناہ نہیں، اس کام کا یعنی صلح کروانے کا کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحم کر. تو فمن خاف من موص، جس نے خوف محسوس کیا، جس نے خوف کھایا یا خوف محسوس کیا، موسن، موس وصیت کرنے والا، من موسن، حالت جر میں ہوگا نا، من لگ گیا، جنفن او اسمن، باعث ہونے کے حوالے سے یا گناہ کے حوالے سے، دیکھیے دونوں الفاظ حالت نصب میں آ رہے ہیں، یعنی خوف کس طرح محسوس کیا، یہ خوف کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ خوف محسوس کرنا کس حالت میں ہوا، کس طرح ہوا، کس وجہ سے ہوا، باعث ہونے کی وجہ سے یا کہ گناہ کی وجہ سے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر اس نے اصلاح کر دی ان کے درمیان، یا صلح کروا دی ان دونوں کے درمیان، ان سب کے درمیان جو افیکٹڈ پارٹیز تھیں ان کے درمیان، فلا اسما علی، اب یہاں پہ دیکھیے اسما حالت نصب میں کیوں ہے، اسما، اسمع. اسما حالت نصب میں لا کی وجہ سے ہے، لا تو نفی یاد جو ہے. جی بالکل، یہ جو لائے نفی جنس ہوتا ہے نا، لا الہ الا الا اللہ. اللہ، لا ریب فیہ، تو لا اسم علی، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، اسما کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر، تو یہ جو لا ہے یہ کیا کرے گا، یہ حالت نصب میں بھی لے جائے گا اسم کو، اور اس کے علاوہ اس کو بغیر تنوین کے، بغیر تنوین کے بھی دکھائے گا، الف لام اور تنوین کے بغیر، لا اسم علی، کوئی گناہ نہیں اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یہ جملہ ویسا ہی ہے جیسے پیچھے تھا ان اللہ سمیع علیم، اسی طرح سے ایگزیکٹلی ان اللہ غفور الرحیم۔ سر جو پیچھے جو للوالدین والاقربین آیا بالمعروف پچھلی جی آیت جی، میں سر، ہاں تو جی، اس میں سر جو للوالدین کے نون کے نیچے زیر آئی ہے لام کی وجہ سے، حروف ہاں جار کی جی، وجہ سے، حرف جار، اور اس طرح والاقربین میں نون کے اوپر زبر کیوں آئی ہے سر؟ دونوں حرف اچھا جر اصل حرف میں، سے. اچھا یہ جو ہے نا دونوں کے دونوں ہیں تو حالت جر میں ہی، ٹھیک ہے، جو وا جو ہے وا کی وجہ سے لام سے لی جو ہے، اس نے دونوں پہ اثر کرنا ہے، ایک پہ نہیں کرنا، تو یہ چیز تو کنفرم ہو گئی کہ ہے حالت جر،
اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک لفظ حالت جر میں زیر کے ساتھ ہے، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ حالت جر میں زبر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ جی یہ ایک لفظ جو ہے وہ حالت جر میں زیر لے رہا ہے، دوسرا لفظ حالت جر میں زبر لے رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس میں پہلی چیز تو بنیادی طور بالکل پہ ہمیں صحیح. ہاں بنیادی طور پہ ایک چیز تو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ سب الفاظ ایک جیسی ضروری نہیں کہ حرکات لے رہے ہوں. وہ تو الفاظ کے اپنے نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. ایک لفظ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی آ, کمزور حرف آ رہا ہو. ایک لفظ ایسے ہے جیسے ابھی آپ نے نیچے ایک لفظ دیکھا موسن، یہ جو موسن ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہدا کا ورڈ آپ نے پڑھا نا، ہدا، ہادن پڑھتے ہیں ہم، ہادن سر کا فعلے اس میں فائل جو ہے وہ ہادن ہوتا ہے، ہادن. نارمل حالت میں بھی ہادن لکھا ہوتا ہے، دال کے نیچے دو زیر ڈلی ہوئی. ٹھیک ہے، جو نارملی اس میں فائل میں نظر نہیں آتی، لیکن یہ نارمل حالت میں بھی نظر آتا ہے، اس لیے کہ یہ ایسے فعل سے بلونگ کرتا ہے، ایسے ٹیبل سے بلونگ کرتا ہے جس کے آخر میں کمزور حرف آ رہا تھا، اور اب اس کی حرکات جو ہیں وہ گویا کہ کمزور حرف کے آنے کی وجہ سے جب لفظ اپنی شیپ چینج کرے گا تو ہمیں لگے گا کہ یار یہ تو شاید حالت جر میں ہے، حالانکہ وہ حالت جر میں نہیں ہے بلکہ وہ حالت رفع میں ہے. تو ایک چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم لفظ کی حالت کو تلاش کریں گے. وہ لفظ کی حالت ہم حرف جر کی وجہ سے تلاش کر رہے ہیں یا جملے کے اندر اس کی پوزیشن کی وجہ سے تلاش کر رہے ہیں. اب وہ لفظ اس حالت میں ایگزیکٹلی کسی دوسرے لفظ کی طرح کیوں نظر نہیں آئے گا، وہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس لفظ کی اور اس لفظ کی فارمیشن میں، ان کی بنیاد میں کوئی فرق ہے کہ نہیں. ظاہر ہے کہ مختلف الفاظ مختلف کمبینیشنز میں بنتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز اور اس کے روٹ ورڈز اور ہوں گے. اس کی روٹ ورڈز اور ہونے کی وجہ سے اس کی یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور باپ سے بلونگ کرتا ہو، وہ کسی اور باپ سے بلونگ کرتا ہو جس ٹیبل سے نکلیں، اور پھر اسی حساب سے آپ کو ان کی جو شکل نظر آئے گی، ان کی جو ایون ان کے اوپر جو حرکات نظر آئیں گی وہ بھی اسی فیملی کے بلونگ کرنے کی وجہ سے مختلف نظر آئیں گی. بنیادی طور کے اوپر جو حالت ہوگی، ہم حالت کو ڈٹرمن کریں گے کہ وہ تو حالت رفع ہے کہ نصب ہے جر ہے، لیکن ایگزیکٹلی ایک جیسا ان کے زیر زبر پیش ہونا ضروری نہیں. یہ تو بنیادی بات ہو گئی ایک. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اقربینا اور والدینی، یہ دو الفاظ اگر ہم دیکھنا چاہیں تفصیل میں اس بنیادی پرنسپل کو طے کرنے کے بعد، کہ اب یہ دو الفاظ جو ہیں یہ حالت جر میں ہیں، تو حالت جر میں ایک جیسے دکھ کیوں نہیں رہے، ایک جیسے دکھ کیوں نہیں رہے. تو بنیادی پرنسپل طے کرنے کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہاں ایسا ہوگا کہ الفاظ ایک ہی حالت میں ہوں گے لیکن ایک جیسے دکھیں گے نہیں. ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایز اے رول تو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. اب ہم اس کو ذرا تفصیل سے بھی اگر دیکھنا چاہیں تو تفصیل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، ورڈز کو، ان کے روٹ لیٹرز کو، ان کے ٹیبلز کو سامنے رکھ کے کہ یہ والدین کس جگہ سے کہاں سے اوریجنیٹ کیا، اور اقربین جو ہے یہ کہاں سے اوریجنیٹ کر رہا ہے، اور ان کے روٹ لیٹرز کہاں ہیں، ٹیبلز کون سے تھے، اور یہ حالت رفع میں اور جمع میں کیا ہیں، یہ حالت رفع میں اور جمع میں کیا ہیں. اور اب جب یہ حالت جر میں جائیں گے تو ان میں کیا تبدیلی آئے گی، اور حالت جر میں دوسرا جائے گا تو اس میں کیا تبدیلی آئے گی. یہ ہے وہ کمپیریزن جو کہ ہمیں الفاظ میں کرنا ہوگا ٹو ڈٹرمن کہ اچھا اب اس میں یہاں پہ زیر کیوں ہے اور یہاں پہ زبر کیوں. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے سر. یہ پرنسپل ہمیں بس ذہن میں رکھنا پڑے گا. بہت سے الفاظ ایسے آئیں گے جو ہم آگے جا کے بھی دیکھیں گے، ایک لفظ حالت رفع میں ہے، دوسرا بھی حالت رفع میں ہے، لیکن ایک کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی زیر آ رہی ہو آخر میں جبکہ حالت رفع میں ہے، اور دوسرے کے اندر زیر نہ آ رہی ہو، نارمل پیش آ رہی ہو جس طرح کی آتی ہے
ہم کہیں گے یہ جو پیش والا یہ درست ہے، زیر والا جو ہے اس میں کوئی کچھ اور ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ زیر میں ہے وہ بھی حالت رفع میں، لیکن کوئی اور ریزن ہے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہوگا للوالدین والاقربین. اس میں جو آپ نے پرنسپل دیکھنا ہے، جو بنیاد ڈھونڈنی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ دونوں الفاظ واقعی حالت جر میں ہیں کہ نہیں ہیں. وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لام زیر لی اور وا، یہ دو چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ دونوں الفاظ ایک ہی حالت میں ہوں گے. للوالدین والاقربین، لام زیر لی جو ہے وہ حرف جر ہے، تو والدین کو بھی اس نے مجرور کیا اور وا کی وجہ سے اقربین کو بھی اس نے مجرور کر دیا ہے، تو دونوں حالت جر میں. اب اگلا السلام سوال یہ علیکم. ہوگا. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. شعیب صاحب، یہ پہلی آیت جو ہے اس کے اندر یہاں سے جب یہ شروع ہوتا ہے ان تارا کا حیرن، تو یہ ان جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں سے اب یہ شرطیہ جملہ جو ہے بن رہا ہے. کیا یہ واقعی شرطیہ ہے؟ اگر یہ شرطیہ ہے تو اس کی جواب شرط کہاں سے شروع ہو رہی؟ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. یہ جو ان تارا کا خیرن ہے، جب ان آ جائے تو شرطیہ جملہ ہے، بالکل شرطیہ جملہ ہے. اور اس کی جواب شرط جو ہے وہ آپ دو طریقے سے ڈھونڈ سکتے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ کہ جب آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا نا، تو آپ ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان کے اندر بھی اس کی جواب شرط کو تلاش کر سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب موت آ جائے کسی ایک کی، اگر اس نے مال چھوڑا ہو، مال چھوڑو. اگر اس نے مال چھوڑا ہو. ٹھیک ہے، کیا فرض کر دیا گیا؟ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، وصیت. اچھا، اب جو کیا فرض کیا گیا ہے، جو کیا فرض کیا گیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شرط ہوگی اس کے جواب شرط کے اندر یہی ہونا چاہیے نا جو فرض کیا گیا ہے؟ جی، شرط یہ تھی کہ چھوڑ کے جائے، مال جب چھوڑے. موت آ جائے، جب موت آ جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو، یہ ان آ گیا نا، اس نے مال چھوڑا ہو، یہ شرط آ گئی. اور جواب شرط کیا ہے؟ کرنا کیا ہے اس کام میں؟ اگر موت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ وصیت. کتیبہ. فرض کیا کیا گیا ہے؟ وصیت. الوصیۃ للوالدین. ٹھیک ہے، تو ایک کانٹیکس سے بات تو واضح ہو گئی کہ شرط کے بعد جواب شرط میں کیا ہے. جواب شرط میں ہے وصیت. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ جو ہم نے نارمل جملے پڑھے ہیں نا شرطیہ کے، اس شرطیہ جملوں میں ایک نشانی ہم نے گرامیٹیکلی بھی رکھی تھی. وہ گرامیٹیکلی فعل جو نشانی مضارع. رکھی ہوئی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شرطیہ جملے میں ڈھونڈ سکیں ہم. وہ نشانی یہ تھی کہ اگر جملہ جو ہے اس میں جیسے یہ الفاظ ہوتے ہیں نا، ان، من، یہ الفاظ گویا کہ شرط کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم نے ان کی وجہ سے اس کو پہچانا. اگر ایسا ہو، نشانی ہم نے دیکھی تھی کہ جب شرطیہ جملہ ہو، جب ایسے الفاظ مل جائیں تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے دو پارٹس کے اندر کہیں پہ کوئی فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع ہے تو وہ تبدیل ہوا ہوا نظر آئے گا. لیکن وہ سب جملوں میں، سب شرطیہ جملوں میں نہیں ہوگا. کسی میں ہوتا ہے، کسی میں نہیں. جیسے اس کیس میں فعل مضارع ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، تو وہ ہم نہیں ڈھونڈ سکیں گے. لیکن شرط تو موجود ہے. شرط جو ہے وہ تو ماضی کے جملوں کے ساتھ بھی، یعنی ماضی کے افعال کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ شرطیہ جملہ بھی ہے، شرط بھی ہے. ہاں، فعل مضارع والی چیز ہم نہیں ڈھونڈ سکیں گے یہاں پہ کہ استعمال نہیں ہوا. استعمال ہوا ہوتا تو تبدیل ہوا ہوتا.
تو ہم یہاں پہ اس کو اس کے کانٹیکس سے، اس کے مطلب سے ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کی ٹرانسلیشن ذہن میں رکھیے، سامنے رکھیے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب آ جائے تم میں سے کسی پر اس کی موت. ان ترک خیرن، اگر اس نے چھوڑا مال. جب ان پہ آئے تو فوراً شرط کے لیے ریڈار جو ہے وہ ہمارا، اس نے اس کو نوٹ کر لیا، اور ان کے بعد والا جو پارٹ آ رہا ہے وہ گویا کہ شرط والا پارٹ ہے. تو یہ تارا کا خیرن کیا ہے؟ تارا کا خیرن ہو گیا شرط. اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں جواب شرط کہاں پہ ہے، کیا ہونا چاہیے جواب شرط، پہلے یا بعد میں؟ کانٹیکس دیکھیے. جواب شرط کیا ہے؟ کیا چیز فرض کی گئی ہے اور کس بیسس پہ فرض کی گئی ہے؟ بیسس تو ہم نے ڈھونڈ لی، شرط تو ہم نے ڈھونڈ لی، ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے نا. لیکن جواب شرط جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل شرط کے بعد ہی آ رہا ہو. وہ تو وہ موت ہماری، ہے سر. جی ہماری اپنی زبان کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے نا. ہم بھی تو بعض اوقات ایمفیسائز کرنے کے لیے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، جملے کے پارٹ کو بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تو جو سٹینڈرڈ طریقہ تھا وہ تو یہ تھا، اگر وہ آیا، اگر وہ آیا تو میں فار ایگزامپل یہ کروں گا. پہلے شرط آئی اور اس کے بعد جواب شرط. لیکن اردو میں آپ بھی تو یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات جواب شرط کو شرط سے پہلے لے آتے ہیں. میں یہ کروں گا اگر وہ آیا. اب یہ جملہ جو ہے یہ بھی جملہ درست ہے، اس میں جواب شرط پہلے آ گیا اور شرط جو ہے وہ بعد میں آئی. بات واضح ہو رہی ہے جی؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ شرط اور جواب شرط جو ہے اس کے اندر ہمیں ترتیب بالکل سٹینڈرڈ نظر نہ آئے، بلکہ کیا ہو، ترتیب آگے پیچھے ہو آگے جائے. پیچھے ہو سکتا. سر اس میں ٹھیک جو ہے، ایک لفظ ہے نیل وسیعتو، اس کو ہم دو طریقوں سے پڑھتے ہیں، الوسیعتو یا نیل وسیعتو. جو نون نیچے لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ایسے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو تجوید کا ہے، تجوید کا کوشچن بنے گا. اصل میں تو ساتھ جوڑنے کے لیے پڑھتے ہیں. اگر آپ اس کو جیسے خائی ان طرح کا خیرہ ہے، اور اس کو اگر آپ نے اس کو ساتھ جوڑ کے پڑھنا ہے، بریک نہیں دینی، تو پھر آپ اس کو نل وسیعتو پڑھتے ہیں، اور اگر آپ بریک دیں گے تو پھر آپ اس کو الوسیعتو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، رائٹ سر. یہ ہاں یہ تو گویا کہ تجوید کا رول ہے. سر اسی طرح آیت نمبر 103 میں ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنو واتقوا لفظ آتا ہے، یعنی پہلے وہ آمنو آتا ہے پھر واتقوا آتا ہے. اس میں سر کیا چیز یعنی کہ ہے استعمال ہوئی ہے اسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 103 میں سر؟ 103. 103 میں سر. اچھا، اب ذرا اوپر جانا پڑے گا، آپ پڑھ دیجئے. ویسے کیا ہے اس میں؟ میں سر پڑھتا ہوں اس کو. چلیں یہ آ گیا ہمارے سامنے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آمنو تو آیا پیش کے ساتھ، واتقوا زبر کے ساتھ آیا، تو یہ گرامیٹیکلی کیسے یعنی کہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے؟ اچھا نہیں، اب واتقوا دیکھیے کیوں نہیں آیا؟
ہاں یہ دونوں فرق ہے نا، دونوں کا باب فرق ہوگا، دونوں کا جو روٹ ورڈز ہیں وہ فرق ہوں گے، دونوں کا جو ٹیبل ہوگا وہ فرق ہوگا. تو سب الفاظ جو ہیں ان کو ہم ایگزیکٹلی ایک جیسی حرکات کے ساتھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. جب آپ نے اتقا یتقی کا ٹیبل پڑھا اور آمنا یؤمنو کا ٹیبل پڑھا، جب آپ ان دو ٹیبلز کو سامنے رکھیں گے نا تو پھر بات واضح ہوگی کلیئر ہو کہ جاتا ہے. یہاں پہ یہ اتقا یتقی اور آمنا یؤمنو دونوں ڈفرینٹ ابواب سے تعلق رکھتے ہیں. جب دو ڈفرینٹ رائٹ ابواب بن جائیں گے تو پھر اس میں جو الفاظ چینج ہوتے جائیں گے نا، جیسے اتقو اور آمنو، یہ دونوں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ دونوں ماضی کے جمع کے صیغے ہیں. آمنا رائٹ آمنو. ٹھیک ہے السلام نا؟ علیکم شیخ تو صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لطیف صاحب آپ نے یہ مجھے بھی بھیجا ہے الگ سے. تو اصل میں شیخ صاحب بالکل صحیح، استاد محترم صحیح بتا رہے ہیں کہ ہمیں اصل میں جب بھی ہم کوئی ورب دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ، کیونکہ آپ نے اتنی ڈیٹیل میں گئے ہیں اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کس باب سے ہے اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں. یہ دو اہم چیزیں ہیں، اور اسی کے لیے گرامر والے اس بات کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی بکس اس طرح کی لے لیں یا آپ کے پاس اس طرح ہونا چاہیے جس کے اندر آپ یہ دیکھ سکیں کہ اس کا تعلق باب سے، کس باب سے ہے اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں. جب آپ کو باب پتہ چل جائے گا، یعنی وہ ہمیں پتہ ہے باب ثلاثی مجرد تین حرفی جو ہوتا ہے مادہ، یا اس میں اگر زیادہ ہوں ثلاثی مزید سی تو باب آتا ہے. جب باب پتہ چل گیا تو آپ اس کے روٹ لیٹرز کو اس باب کی مدد سے اس میں ڈالیں گے. اسی طرح یہاں پر بھی اسی طرح ہے، اور اس میں بیسیکلی جو واو ہے اس کے روٹ لیٹرز میں، وہ تاکہ تجوید کے جو اس کے رول ہیں گرامر کے، اس کے حساب سے وہ چینج ہو گیا الف میں. یہ میں آپ کو ڈیٹیل بھیج دوں گا، اور وہ دو الف آ جاتے ہیں، اس میں سے ایک الف دونوں ساکن ہوتے ہیں تو ایک الف کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اس وجہ سے وہ آخر میں آپ کو لگا ایسے جیسے کہ، کیونکہ پیچھے سے جب ملاتے ہیں تو وہ آمنو جس طرح آپ نے کیا، آپ کہہ رہے ہیں پیش کیوں نہیں آیا، تو وہاں زبر ہی ہوتا ہے پیچھے تو اس سے ملتا ہے آگے. تو یہ میں شیئر کر دوں گا، بلکہ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا ڈیٹیل میں کہ یہ کیسے بنا. تو یہ میری طرف سے عرض تھی. سر. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر. سر یہ جو آپ نے ایک ایپ ہمیں لکھوائی تھی نا، دی قرآن، اس کو ساتھ رکھ کے پڑھے نا تو اس میں ساری وہ ڈیٹیل بتاتا ہے، اس کے روٹ ورڈ کیا ہے اور یہ کس باب سے ہے اور یہ فعل ہے، اور اس کے آگے سارے فعل مضارع بھی بتاتا ہے، فعل حکم بھی بتاتا ہے، اور اس میں فاعل، اس میں مفعول سب بتاتا ہے. ہاں جی، بڑا اچھا وہ کوئک ریفرنس ہے. اگر جی جی. تو اس ایپ کو سامنے رکھ لیں تو اس سے بڑا کوئک آپ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. یعنی ڈکشنری کھولنا بھی ایک دوسرا حل ہے، ڈکشنری کھول جی کے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایپس کے تھرو اب چونکہ آسانی بہت ہو گئی ہے تو جو آپ پڑھ رہے ہیں وہیں پہ آپ کلک کر رہے ہیں تو اسی وقت سامنے وہ لفظ آ رہتا وہ ہے کہ آ یہ. جاتی ہے، اور وہ بہت یوزفل ہے جو آپ نے ہمیں لکھوائی تھی، وہ میں استعمال کرتا ہوں، بہت یوزفل ہے. باقی بھی اگر جی استعمال جی جی کریں جی. تو بہت ہیلپ فل ہے. اصل میں ہم نے جس طریقے سے افعال کو پڑھا ہے نا، وہ ایپ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ان الفاظ کو دکھاتی ہے، تو اس لیے ہوں. وہ ہمارے لیے سمجھنا ذرا زیادہ آسان ہے. جی. کوئک نیچے وہ کوئک ہے. باقاعدہ باپ اس کا بتاتا ہے کہ یہ کس باپ سے. جی جی. تو وہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ ایک ایزی قرآن کے نام سے ایپ ہے نا، ایزی قرآن. بہت شروع میں آپ نے وہ لکھوائی تھی، وہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، وہ بہت ایزی ہے. اور دوسرا آپ نے وہ جو سر وہ دکھایا تھا نا اسلام 360، جی اس میں بھی چلے جائیں تو اس میں وہ روٹ ورڈ بتاتا ہے، اس کی ساؤنڈ بتاتا ہے، قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوئے ہوئے ہیں، کس کس شیپ میں ہیں، کس کس فارم میں ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ابھی وہ تو بہت اس طرح بہت کی ایپس وہ. کافی آ گئی ہیں جو کہ بڑی یوزفل ہیں. سر تو اگر تھوڑا سا ٹائم ہو، میں پیچھے جانا نہیں چاہتا تھا، اب ساتھی جو ان جو ہے ان قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور جو مجھے تھوڑی سی اس میں آتی ہے وہ بعض دفعہ ایک ہی آیت میں، جیسے سورہ مائدہ کی میں آیت پڑھ رہا تھا، آخری والی آیت جہاں سورہ پارہ 7واں ختم ہوتا ہے نا، کہ ان ایک ہی آیت میں آیا ہے اگر، اور پھر نہیں کے معنوں میں بھی آیا ہے. وہ سمجھ نہیں لگتی کہ نہیں کس طرح اس میں ہو گیا، اب وہ مجھے آیت یاد نہیں ہے. اچھا، وہ نہیں جو ہے نا، وہ ان اور اللہ کا کمبینیشن بھی تو ہوتا ہے نا بعض اوقات. اگر آپ نے جی.
ایک نہیں اس میں الا نہیں آتا. اب میں اچھا اگر قرآن کھول لوں تو اگر وقت ہے آپ سر آپ کے پاس؟ آپ شیئر کر دیجیے گا پلیز گروپ میں ہے تو پھر ہم دیکھ لیں گے اس کو انشاءاللہ. چلیں ہاں میں چلے شیئر ایسے کر کر دوں گا لیجیے سر. تاکہ اس کا میں یہ اس کی فوٹو لے اللہ کے سے شیئر کر پہلے دوں گا. اگر ان کے اللہ بعد سے تو پہلے ماں یا ان آ جائے تو دونوں کا ترجمہ نہیں میں کیا جائے گا. ارے وہ میں شیئر کر دوں گا پھر جی دوست بھی وہ دیکھ لیں اللہ گے. کے ساتھ تو ہے بالکل. وہ یہ آیت اگر جی جی شیئر کر لیں تو پھر اس میں پتہ چل جائے گا کہ وہ ان اللہ کے کمبینیشن سے ہے یا کہ کوئی اور وجہ ہے اس کی چلیں سر میں ضرور کروں گا انشاءاللہ. سر. بہت شکریہ. جزاک چلیں اللہ. جی جزاک اللہ خیر جی. بہت شکریہ سب کے پارٹیسپیٹ کرنے کا. دعا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اور نیکسٹ ویک جس طرح کہ میں نے بتایا کہ بریک ہوگی نیکسٹ ویک میں اویلیبل نہیں ہوں گا. اس سے اگلے ویک میں انشاءاللہ اب کلاس ہوگی. انشاءاللہ. تو رائٹ سبحانک انشاءاللہ. اللہم و بحمدک سبحانک اللہم سبحانک اللہم اللہم و وبحمدک بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشهد نشہد ان ان لا لا اله الہ الا الا انت انت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرك بہت شکریہ جی. السلام ونتوب الیک. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.